جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اتریں گے وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ مہربانی سے 2 بار اس مضمون کو پڑھ لیں تاکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ اردو زبان میں اپنے بچوں کو اچھے کردار کا ٹیکا لگوائیں، اپنے بچوں کو اچھے کردار کا انجیکشن دلوائیں۔ یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان 37 سالوں میں جتنا میں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے، کلام کو پڑھنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب میں اور آپ اپنی بھاری پر اوپر جائیں گے تو وہاں مجھ سے اور آپ سے جو پہلا سوال ہوگا وہ میرے اور آپ کے خاندان سے متعلق ہی ہوگا۔ نوٹ کر لیں، مجھ سے اور آپ سے جو پہلا سوال اوپر کیا جائے گا، میری عقل اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے خاندان کے حوالے ہی سے ہوگا۔ خدا ہم سے پوچھے گا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور بالخصوص اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں۔ آج کی یہ کی ورڈز جو ہے یہ مجھے اور آپ کو دینے والا کوئی آرڈنری قسم کا شخص نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے جینیس شخص ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد کے حوالے سے قومیں، قبیلے، مملکتیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں کہ اس جیسا جینیس شخص نہ تو دنیا میں کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا۔ ہمارے ہندو بھائی، ہمارے اسلامی بھائی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس جیسا شخص دنیا میں آج کے دن تک پیدا نہیں ہوا۔ اور وہ پیرنٹس کو ایک خاص نصیحت کر رہا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اچھے کردار کا ٹیکا لگانا۔ یہ ذرا آج کے اس مضمون میں اتریں اور چند باتیں اختصار کے ساتھ لینے اور پھر سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ یقینی طور پر میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ والدین ہونے کے ناطے ہماری پہچان ہمارے بچے ہیں، اور بچے ہونے کے ناطے ہماری پہچان ہمارے والدین ہیں۔ نوٹ کر لیں، میری اور آپ کی پہچان میرے اور آپ کے بچے ہیں، اور جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ان کی پہچان ان کے والدین ہیں۔ اکثر یہ معقولہ کہا جاتا ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بچے جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، کئی بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میرا اور آپ کا اثر لے چکے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کے اثر کو لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا اثر لینے سے باز نہیں رہتے، اس لیے ہمیں اپنے حوالے سے اچھا تاثر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کریکٹر کیا ہے؟ کردار کیا ہے؟ میں رات بھی یہی سکھا رہا تھا کہ کریکٹر جو ہے اصل میں میری اور آپ کی، میرے اور آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کا نام ہے۔ کریکٹر کیا ہے؟
ہم اپنے ساتھ یہ کمٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، وہاں جاؤں گا اور وہاں نہیں جاؤں گا، اور اس کمٹمنٹ کو اصل میں ہم کریکٹر کہتے ہیں۔ اور جو ہم اپنے کردار پر کام کرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم رسپانسبل ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم اپنی ذمہ داری لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس خوف کو سب کانشس مائنڈ میں یہاں رکھتے ہیں، پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم رسپانسبل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور میں تو شادی شدہ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی غیر ذمہ دار شخص کو کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ یہاں کھڑے ہو کر خدا کے خادم کے سامنے اور پھر لوگوں کے سامنے، خدا کے لوگوں کے سامنے اقرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ ہم دکھ میں سکھ میں زندگی کی تمام طرح کے حالتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لائل رہیں گے، آنیسٹ رہیں گے، رسپانسبل ہوں گے، اور ہر طرح کی سچویشن میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن شاید اس وقت جوڑوں کو جلدی ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے جلدی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے یس آئی ڈو۔ اور پھر میں نے اپنی خدمت کے ان گزرے کئی سالوں میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی اس کمٹمنٹ پر قائم نہیں رہتے۔ کریکٹر کیا ہے؟ اپنے آپ سے کمیٹڈ ہونا۔ کریکٹر کیا ہے؟ رسپانسبل ہونا۔ کریکٹر کیا ہے؟ یہاں خوف رکھنا اور اس بات کا لحاظ رکھنا کہ چونکہ میں ذمہ دار ہوں اس لیے غلطی کی گنجائش نہیں، غلطی کی گنجائش نہیں، کیونکہ ایک غلطی جو ہے وہ میری ازدواجی زندگی کو، میری خاندانی زندگی کو اور میری کلیسیائی زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اب چونکہ ہمارے بچے ہمارا کل ہے تو پھر لازم ہے کہ ہم ان پر کام کریں، کیونکہ یہ ہمارا کل ہے، ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہے۔ اور میں یہ کہوں گا ذمہ دار شخص کی پہچان کیا ہے؟ ایک با کردار شخص کی پہچان کیا ہے؟ میرے لفظوں پر غور کریں گے۔ ایک با کردار شخص کی پہچان کیا ہے؟ میں کریکٹر لیس بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ تو تمہیں بڑے لوگ بن یہ جو ویلے تے نکھٹو تے نکمے تے بھڑے خاندان چ بھرے، میں کریکٹر لیس لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو با کردار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے شادی کے بعد ہماری زندگی، میری طرف غور کرے بھائی، بچوں سے شروع ہوتی ہیں اور گھوم کر بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ با کردار لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد ہماری زندگی بچوں سے شروع ہوتی ہے اور گھوم کر بچوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ مجھے سچی سے بتائیں، پنجابی ہونے کے ناطے کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ بچے ہونے کے بعد جیوں بچیاں لے کے مرو 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 کرنے آنا تے مر جانے ہیں تے پھر اون جی مر جانے۔ بچوں سے شروع ہوتا ہے اور بچوں پر، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا کل ہے، اس لیے ہمیں ان پر بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ توجہ۔ اور بائبل مقدس کی اس آیت کو آپ پیرنٹس ہونے کے ناطے کبھی نہ بھولیں، جہاں یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے، اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے وہ اپنے والدین، وہ اپنی بیوی اور وہ اپنے بچوں کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ساری دنیا کو حاصل کر کے کیا کرنا ہے ہم نے بھائی؟
لوگ کہتے ہیں جی ہمارے باہر میں بھائی صاحب 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. میں کہتا ہوں باہر نکل کے اپنے 3 پیسز کرتے ہیں کہ ایک پیس ایک گاڑی میں، دوسرا پیس دوسری گاڑی میں، تیسرا پیس تیسری گاڑی میں. ارے بھائی لگژری لائف کو لے کے کیا کرنا ہے بھائی؟ خداوند سے صرف یہ کہا کرے کہ تو ہماری روز کی روٹی روز ہمیں دے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے. لیکن نمائش ہم جتنی دیر تک 2-4 بار گڈیاں بنا ہوتی ہیں بننے کا کون سا نمائش تو کوٹ کوٹ کے ہونے والی. اور جس کی عبادت کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بائبل مقدس یہ اعلان کرتی ہے کہ اگرچہ کہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو بالکل خالی کر دیا. خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشاہدے ہوتے ہیں. تو میں نے کتنی بار یہاں آرڈر سے سکھایا کہ خدا خدا ہو کر انسان بن گیا. ہم انسان ہو کر انسان بننے کو تیار نہیں. ہم انسان ہونے کے ناطے انسان ہونے کو تیار ہیں. خدا سے انسان بن گیا. ساری دنیا کے چکر میں نہ پڑیں گے، لگژری لائف کے چکر میں نہ پڑیں. روز کی روٹی خداوند سے روز مانگا کریں اور خداوند سے اپنے لیے فصل مانگا کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کا یہاں گھر نہیں ہے، اگر آج کے دن تک آپ کرائے پر ہیں تو بالکل فکر نہ کریں. میرے یسوع کا کہنا یہ ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم لوکیشن پر مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا خداوند رکھنے والا ہے. پرائم لوکیشن. اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں جس لوکیشن پر ہمیں آنے والے کل میں جا کر رہنا ہے اس قسم کی لوکیشن ہمیں دنیا میں کہیں دکھائی دے. مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ دکھائیں جس کی سونے کی سڑکیں ہیں. مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ دکھائیں جس میں گیٹس جو ہیں وہ ہیرے کے بنے ہوئے ہیں. مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ کراچی میں دکھائیں جہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو، جہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو، جہاں پانی نہ ہو. کراچی کا منع کی کرا دکھی ہے. یہ تو سبب بھگت رہے. لیکن جس لوکیشن پرائم لوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، لکھا ہے برے کے چہرے سے وہاں سب کچھ روشن ہوگا اور وہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. چلیں ایک سٹیپ اور آگے. تو کیا کریں گے جب ہمارے بچے ہمارا کل ہے، ہماری زندگی یہیں سے شروع ہو کر یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ مہربانی سے نوٹ کر لیں، ہمیں چند ایک بنیادی اسٹیپس لینے ہوں گے. اپنے بچوں کے حوالے سے بنیادی اسٹیپس. پہلا، اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. کوالٹی ٹائم. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینے کی کوشش کریں. اور ایک بات پیرنٹس ہونے کے ناطے نوٹ کر لیں، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا، یہ کل آپ کو بالکل ٹائم نہیں دے. بالکل ٹائم نہیں دے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کی باتوں کا پورا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. جیسے ہی کرنی ویسے ہی بھرنی. ڈیڈی جی آپ نے ٹائم نہیں دیا، بڑے کو بھی کون. آپ نے کھلونے لا لا کے ہمارے سامنے ڈھیر کر دیے، ہم نے بھی میڈیسن لا لا کے ڈھیر کر دیے. کھاتے رہو، میڈیسن سے کھیلتے رہو. آپ نے ہمیں گود کی گرمی نہیں دی، ہم نے بھی نہیں دی. ہمارے پاس ٹائم نہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. کوالٹی ٹائم، کیونکہ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو کوالٹی ٹائم دیں. دوسری بات، اپنے بچوں کو گود کی گرمی دیں. چیزیں نہ دیں، گرمی دیں. ان کو آپ کی گود چاہیے، ان کو آپ کی چیزیں نہیں چاہیے. چیزیں نہیں چاہیے، آپ کی گود چاہیے. اور جب تک آپ اپنے بچوں کو گود نہیں دیتے، جب تک ان کو گود کی گرمی کا احساس نہیں ہوتا،
میں دلیری کے ساتھ کہوں گا سچی اور ریئل قسم کی بانڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی. ریئل قسم کی بانڈنگ نہیں ہوتی. تیسری بات، اپنے بچوں کو خدا سے روشناس کروائیں، اپنے خدا کی پہچان کروائیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے پیغام دیا تھا کہ سلیمان بن داؤد، اسی سلیمان کا باپ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، بلکہ وصیت کرتے ہوئے دعا کی صورت میں یہ کہہ رہا ہے کہ تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ داؤد کو چونکہ خدا کی پہچان تھی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی خدا کی پہچان ہو جائے. تو اپنے بچوں کو خدا کی پہچان کرائیں. اور خدا کی پہچان میں ہمارا یہ ادارہ سنڈے اسکول جو ہے وہ اہم رول پلے کر رہا ہے. تو اسے نظر انداز نہ کریں. میں نے ہمیشہ یہ کہا سنڈے اسکول بیبی سٹنگ نہیں ہے، اور اس کو بیبی سٹنگ نہ بنائیں. خدا کے لیے فلپینو پڑھو، ساڈے کو کوئی ایک فلپینو نہیں، دونوں جڑیاں نے وہ پنجابی ٹیچر آتی ہیں. تو بیبی سٹنگ کے لیے باہر سے کوئی پکڑ نہیں، یہ نہیں. ان کو غور سے دیکھ لیں، یہ پاکستانی ہے. تو بیبی سٹنگ کے طور پر ہم اپنے بچوں کو نہ بھیجیں بائبل اسکول میں، بلکہ لرننگ کے حوالے سے کہ انہوں نے وہاں جانا ہے اور انہوں نے وہاں جا کر ان ٹیچرز کی رہنمائی میں خدا کو دیکھنا بھی ہے اور خدا سے ملاقات بھی کرنا. اب یقین مانے بچوں کو اتنا چاؤ ہوتا ہے، ہر خاندان میں ایسا بیگ بند کے نا، آپ یقین مانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بیگ شاید اپنا بنا کے سامنے رکھ کے بیٹھے کہ جی آپ ہم نے سنڈے اسکول ڈالا ہے. ہم سے زیادہ جنون ہے ہمارے بچوں کو چرچ آنے کا، جنون. ایک اور بات ہے، خاطر خدا نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کی مہربانی سے کبھی نظر انداز نہیں. آئیے ذرا ڈیوٹرونومی چیپٹر 6 پر چلیں. استثنا کی کتاب کے 6 باب پر چلیں. جلدی سے آگے بڑھیں. پرانے عہد نامہ میں سے ڈیوٹرونومی چیپٹر 6 نوٹ کر لیں. استثنا کی کتاب جو ہے، جب ہم اس کے 6 باب میں جاتے ہیں تو 6 باب کی 4تھی آیت جو ہے وہ مسیحی دنیا میں اذان کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے اذان کے کانسیپٹ کو اصل میں ہم سے لیا. ہمارے اسلامی بھائیوں نے اذان کے کانسیپٹ کو ہم سے لیا. چوتھا 6 باب کی 4تھی آیت جو ہے کہ مسیحی اذان ہے. جب بھی کسی یہودی جوڑے کو خدا بیٹا یا بیٹی دیتا تھا تو وہ سب سے پہلے اس کی اطلاع اپنے کاہن کو دیتے تھے، پادری کو دیتے تھے، اور پادری پھر فوری طور پر اس بچے تک پہنچتا، اسے اپنی گود میں لیتا اور گود میں لے کر پھر یہ اذان اس کے کان میں دیتا تھا. سنائے اسرائیل، سن آئے یعقوب کی اولاد. بالکل اس کے کان کے قریب جا کر کہتا تھا سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. بچے کے کان میں پہلی جو بات ڈالی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ خدا تیری فرسٹ پرائیورٹی پر ہونا چاہیے، تیری زندگی میں اول درجہ خدا کا. اور پھر والدین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ان باتوں کو اپنے بچوں کے دلوں پر نقش کریں. یہ آج کل لوگوں نے ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں نا، یہ نقش ہے اصل میں. تو یہ نہیں لکھا کہ آپ یہاں پر کوئی ٹیٹو بنا دیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں اندر کلام کو اندر اس طرح سے کمپوز کر رہے ہیں، نقش کر رہے ہیں، کندہ کر رہے ہیں کہ مٹنے نہ پائے.
یہ باتیں اپنے بچوں کے دل پر نقش کریں اور گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان باتوں کا اپنے بچوں سے ذکر کیا کریں۔ یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اسی سے میری اور آپ کے کریکٹر کا پتہ چلے گا کہ میں اور آپ کریکٹر وائز کیسے، کیا ہم اپنے کردار کو صحیح سے نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ آئیے 2-3 باتیں اور سیکھ لیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے اور آپ کے بچے جو ہیں ان میں پوٹینشل ہے، اور اس ٹائپ کا پوٹینشل ہے کہ یہ میرے اور آپ کے فیوچر کو ڈسٹرائے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ان میں پوٹینشل ہے۔ اگر آپ نے خدا کے حوالے سے ان کی تربیت نہ کی، خدا کا خوف ان کی زندگی میں نہ ڈھیلا، اگر یہ خدا کے طور پر تیار نہ ہوئے، اگر یہ سیدھے سیدھے راستے پر نہ چلے، تو آنے والی زندگی میں، آنے والے کل میں یہ آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرے گی۔ اور آج کتنے والدین ہیں جو بازو اس طرح سر پر رکھ کر رو رہے اور کہہ رہے ہیں بھائی سب ساڑھے خاندان کی کوئی نگاہ پیدا نہیں سی، ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں۔ پھر مان لینا آپ کی تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی، آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی، آپ کہیں چوک گئے ہیں جس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ذرا مصرف کی زندگی پر غور کیجیے گا، کسی دن اس پر بات کریں گے ہیں کس قسم کے خاندان کا یہ چشمہ چراغ تھا، لیکن اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط بڑی ضروری ہے۔ مصرف کا باپ بڑا زبردست تھا، خدا پرست آدمی تھا، انتہائی لونگ، انتہائی کیئرنگ تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مصرف نے کیا کیا؟ تو مصرف کی کہانی مجھے میں رکھیں۔ آپ کے بچے جو ہیں آپ کا فیوچر تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کے حوالے سے جو آپ نے خواب دیکھے ہیں، آج کی دوسری بات ان خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور کتنے والدین ہیں جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پادری صاحب ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ سوچا تھا، لیکن یہ ہمارے معیار پر پورے نہیں، یہ ہمارے معیار پر پورے نہیں۔ آج کتنے والدین ہیں جو ان بچوں کی وجہ سے ذہنی بیماریوں کا شکار ہے؟ کتنی مائیں ہیں جو ہمیشہ ٹینشن میں رہتی ہیں؟ کتنی مائیں ہیں جو سٹریس میں مبتلا ہیں؟ کتنی مائیں ہیں جو ڈپریشن میں چلی گئی ہیں اور باہر نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ اولاد، بچے کامیاب نہیں ہوئے، بچے اچھے نہیں ہوئے، جنہوں نے ریٹرن کرنا تھا انہوں نے ریٹرن نہیں کیا۔ دیکھیں گروتھ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے والد ہیں، چلیں دادا دادی سے شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ کے دادا دادی ہیں وہ آپ کے والدین کو اٹھا کر پنڈ سے کسی شہر میں لے آئے، ٹاؤن میں لے آئے ہیں، تو پھر ترقی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ والی جنریشن جو ہے وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر کسی انٹرنیشنل سٹی میں لے جائے، انٹرنیشنل سٹی۔ اب آپ کے بچوں کا پھر یہ کام ہے کہ وہ آپ کو لے کر دنیا کی کسی بیسٹ کنٹری میں لے جائے، اس کو کہتے ہیں ترقی۔ اور اگر پھر سب کچھ ریورس گیئر چل جائے تو یہ ترقی تو نہ ہو۔ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ 2-3 اور باتیں میں سنڈے اسکول ٹیچرز کے ساتھ ساتھ آپ والدین کو بھی سکھانا چاہتا ہوں۔ ان بچوں کو ہارمونی سکھائیں گے، ان کو سکھائیں کہ انہوں نے مل جل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ میں اتنا ٹائم نہیں، 3 ریفرنس دوں گا، آپ ان پر غور کیجیے گا۔ ان میں ہمیں ہارمونی جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ قائن اور ہابل کی مثال،
याकूब और एसाउ की मिसाल, यूसुफ और उसके भाइयों की मिसाल, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो हमें भाइयों को, बहन भाइयों को ये सिखाना है, उनको ये बताना है, उनको ये समझाना है कि भाई आप अकेले के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, आप डिजाइन ही नहीं हुए, खुदा चाहता ही नहीं कि आप अकेले रहे, आप बहन भाई एक दूसरे से मिले रहे। कहां लिखा है? ज़बूर की किताब के 133वें ज़बूर में। देखो क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई हम मिलकर रहे। खुदा की नजर में ये अच्छी और खुशी की बात है। खुदा इससे खुश होता है जब हम मिलकर एक दूसरे के साथ हैं। तो बच्चों को सिखाएंगे, आमनी को सिखाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आज बहुत इसकी कमी है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। एक और बात मैं कहूंगा संडे स्कूल टीचर से भी और वालिदैन से भी, अपने बच्चों को 3 चीजों से बात रखें। आंसर 3 चीजों से बेटा अपने बच्चे को बात रखें। मैंने और हमने एक वीडियो को अजाया, 3 चीजों से बात रखना है। पहली चीज, इनको कभी ये नहीं कहना कि ये सब कुछ कर सकते, कभी नहीं कहना। इनको कभी जिंदगी में ये बात नहीं कहना कि ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, इनको ये कहना है कि ये खुदावंद में होते हुए सब कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इनको ये सिखाना है कि हाँ, तुम अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने बच्चों को ये कभी नहीं कहना कि नहीं बेटा आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। शाबाश, ये किस किस्म का जहर बच्चों की जिंदगी में आप लोग देख रहे हैं कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। कलाम में लिखा है, दुनिया का वो कौन सा शख्स है जो ये कहे कि उसने कभी खता नहीं की। और याकूब अपने खत में कहता है, हम तो अक्सर खता करते हैं, हम तो अक्सर बाइबल भी नहीं करते, हम तो अक्सर खता करते हैं। तो बच्चों को कभी ये ना सिखाएं कि नहीं जी आप तो गलत हो ही नहीं सकते। बच्चा नहीं कितने गलत हो सकते। मैंने बल्दिया टाउन पैरिश में, निशान को भी पता है, अरमान भी बैठा हुआ है, एक और मेरा बेटा बैठा हुआ है। मैंने एक लड़के को इबादत के फौरन बाद चर्च पीते हुए पकड़ा। बालिया का नाता बड़ा जबरदस्त है। वो मैंने उसे चर्च पीते हुए पकड़ लिया। मैंने गलती की कि मैं उनके घर चला गया और मैंने जाकर उन दोनों मियाँ बीवी को बिठा के, उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, उन दोनों मियाँ बीवी को बिठा के मैंने ये कहा कि आपका बच्चा चर्च पीता है। मैंने खुद देखा, आप यकीन माने नासिर भाई, उन्होंने इतनी मेरी बेइज्जती की, मैं कहा सिर कितने वाला। लेकिन ठीक 2 साल के बाद उस बच्चे की वजह से उन पेरेंट्स को इंतहाई जिल्लत और नदामत का सामना करना पड़ा। मैं इस बात को लेकर खुश नहीं हुआ, लेकिन मैंने आंसुओं के साथ घुटनों के बल होकर कहा, खुदावंद तू अपने खादिमों की जुबान से निकले हुए लफ्जों को ऑनर करता है, उनकी इज्जतों को रखता है। अरे भाई मुझे क्या जरूरत कि मैं यहाँ आप में से किसी को ये कहूँ कि आप चर्च करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, मुझे क्या पता। हाँ पकड़ लूँ तो फिर मैं जरूर कहूँगा। वरना देखिए ना, हमारे देश में तो एक बंदे के टेबल पर से हमारा चीफ जस्टिस जो है, हमारा अपना चीफ जस्टिस जो है, वो शराब की बोतल पकड़ लेता है और आधे घंटे में वो बोतल जो है वो शहर बन जाता है। तो हमारे मुल्क में तो यही हाल है, जहां कानून का सबसे बड़ा रखवाला आज के दिन तक उसे साबित नहीं कर सका आधे मीडियम में चला गया है, लेकिन इंसाफ करने वाला हो। एक और बात कहूं, अपने बच्चों के हवाले से जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, उसको कभी भी ये ना कहें कि वो 100, तो क्या करेंगे? अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो खुदा के कभी हाथ के नीचे रहे और खुदा में उम्र
آخر میں صرف 2 جملے کہہ کر ختم کرتا ہوں. اپنے بچوں کو آج کے دن میں یہاں سے جاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر یہ سکھائیں کہ آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں. آپ سب کچھ ہیں ہمارے لیے. اپنے بچوں کو یہ احساس دلاتے ہوئے گھر جائیں کہ ہماری زندگی آپ سے شروع ہوتی ہے اور بیٹا آپ ہی پر ختم ہو جائے. اور دوسری بات، اپنے بچوں سے جاتے ہوئے کوئی اچھا سلوک کریں. یہاں تو نہیں کچھ کھلا سکتے، چلو وہ کافی شافی ہیں، کچھ کر دیں، میرے نام پہ ہیں، بل میرے کھاتے، کوئی مشکل نہیں. لیکن جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے خوشی کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا کریں. کوئی ٹافی شافی، کوئی سویٹ ہے، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ہمارے لیے اس سویٹ سے کہیں زیادہ سویٹ ہیں. آئیے میرے خدا تیرے کلام کی